الغيب تجده من لك في المغائب كل هم وغم سينجلي بألي يا مولاتي يا سيداتي أغيثي اللهم إني أسألك بحق آسيا بنت مزاحم آسن في عزاء الحسين عليه الصلاة والسلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد سارے باب مل کے صلوات تلاوت فرما بیمار مومنین و مومنات دی صحت یابی واسطے بھی اچھی آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ نعرہ تکبیر خالق علم جلال دا نام بہت ہی بلند ہے کافی اباب تشریف فرماؤ بلند آواز میں نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی ولی اللہ حجہ کے بولو حیدری والنام چاہو تید ولایت اچھا بولو حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت پاک سید عالمیان کونین سین دشمن تلانت ایک واجبن صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد و سلام فیوست اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین سید آدھائی خاتل لکھ عباس سید بھرا کو تین گال دے تلائے اسام ملک ایران وچ آگئے ہیں نترے بھینی ہمراہ میں صدقے اپما علی دیاں دھیاں توڑی ہے قبول فرماون سادات غام دی کاوشوں میں نت بارگاہے خدا بندیج قبول ہوئے ماتمی عدادارو سیدہ توڑا مہمانا بہن تبراد آدنا جمدہ خانہ مصحب میری پنی ہوئی خیراتے ماتمی عزادارو تسی مزاج رلاؤ غریبہ دی غربت دوین کرنا چانا ماتمی عزادارو کہیں آکھے آئے کڑے ویلے آکھے آئے عزادار عزادارو جس لے کربلا دے میدان چشیاں سنیاں فوجاں در رشو دے آئے اس لے علی دی علی عدی فرمایا شبیر ویر اناد اتنے لگ دن تیرا کوئی نہیں لگ دا اس لے عزادارو ذکر دی زد قسم مظلوم کربلا فرمایا اما دی جائی لگ دے ہوندے نے بس دے آندے آئے 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 میں صدقے وہاں جس لے اکھنا لگ دے ہوندے نے بس دے آندے ماتمی عزادارو میری سین فرمایا شبیر ویر کوئی بس لگ دے تلا اس لے ماتمی عزادارو مظلوم کربلا فرمایا اما دی جائی اچھان جڑا مدینے بس دے آسے ساڑھا ایک بصری نوکر رہی جس کا نام عبداللہ
ماتمی ازادار تفصیل اچ بعد اچ گل کردہ ماتمی مکانی میری سین فرمایا شبیر کوئی وس لگ دائی تلاؤ سلے مظلوم کربلا عباس سردار علی پاس وے کیا دن خات لکھ عباس سید بھراک تین گال دی دے اطلائے او یسا ملا کئی راکچ آگئے ہیں ترے بہنی ہمرائے روین دی کیڑی گالے مظلوم کربلا فرمایا گئی فل قربا دیوار سکوں تے چو گردوں ویڑ سپائے او کوئی ساتھی توں بلوا میں رہیے احدیوں ندی میں صدقے عزتدار ازادارو روم دے ایام ازاداری دے ایام ماتمی ازادارو جس لے کربلا دے میدان فوجان دا رش ودے ماتمی ازادارو جس لے فوجیں چلانا ہے نا لوگو شمر آگیا اللہ مان بھئی میں صدقے ہوں حکم دے تمیلے 70 غریبان دی غربت دی شروع کی تھی عزتدار ازادارو جس لے فوجیں چلانا ہے نا لوگو شمر آگیا ماتمی ازادارو میری سین فرمایا شبیر ویر یہ شمر کون نہیں مظلوم کربلا فرمایا اماں دی جائی یہ تیرے بھرا شبیر دا قاتل ہے میں صدقے ہوں جس لئے دسیا نا اماں دی جائی یہ تیرے بھرا شبیر دا قاتل ہے میری سین فرمایا شبیر ویر کوئی وس لگ دائی تھا کوئی لگ دائی تے بولا مظلوم کربلا فرمایا اماں دی جائی لگ دیتے ان دن وس دیان دے جس لئے بار بار میری سین آکے نا شبیر انہاں دے اتنے لگ دیں اتنیاں فوجاں اتنی قوموں اتنے وڈے وڈے وفادار ہیں میری سین فرمایا شبیر ویر تیرا ایک واس لگ دائی تے لا کوئی لگ دائی تے بولا اس لئے مظلوم کربلا فرمایا اماں دی جائی تو نے یاد ہو سی اساں جدا مدینے وس دیا سے ساڑھا ایک بصری نوکر ہے جس کا نام عبداللہ ایک دن میں مٹی تے بیٹھا میں نے ہتھاں تے چاہ کے میرے قدمہ تے بوسا دیکھ رو رو کیا در ہے مٹی تے بے کے لوہے محفوظ دیا تقدیران لکھنا لیا نوکر دی چھولی کھا لی آئی اماں دی جائی میں دیتی اس میں دعا خالق کائنات نے اس میں پتر عطا کیتا ہے جس کا نام سعید ہے اماں دی جائی کیا سمجھ دے ہو کیا سعید آگت میں بچ جاؤں گا ماتمی ازادارو جتنے بہنوں دے بھرا بیٹھے ہو تاری بے ساکتا ہے چاہی دیئے ماتمی ازادارو میری سین فرمایا کیا شبیر ویر مظلوم کربلا فرمایا اماں دی جی اگر آ گیا کیا سمجھتے ہو میں بچ ویسا میری سین فرمایا شبیر میں نے پتہ ہے بچنا کوئی نہیں مظلوم کربلا فرمایا اماں دی جائی وقت کیوں آدھی اس نے بولا علی دی بھیر نہیں ہے تو رو کیا دی شبیر ویر توڑے جیتا ہی سعید میدان چراسی تو میرے سامنے راسی مرحبا مرحبا میں صدقے ہوں رو رو کے پیدن توڑے جائیں تائیں سعید میدان چراسی تو تے میرے سامنے راسی میں صدقے ہوں علی دی آلی عدیشیاں سنیا ترے چیزاں دیا شکئی ماتمی مکانیوں علی دی آلی عدی برا حسن دے لباس دیا شکئی عباس سردار دی گھوڑ سواری دی عاشقائی ماتمی ازادار شبیر غریب کربلا دے چہرے دی عاشقائی میری سین فرمایا شبیر ویر توڑے جائیں تائی سعید میدان چراسی تو تے میرے سامنے راسی میں راج رائی تیرے چہرے دی تلاوت کر سکوں ماتمی ازادارو مظلوم کربلا فرمایا اماں دی جائی بولیں دے اس واسطے نہیں پیا ترے بہنہ دائی کلا بھیرا ہے ضعیفہ ماں دا کلا سہارا ہے اماں دی جائی بلند اس واسطے نہیں پیا اجے توڑی او دے ہتھاں تو مہندی دا رنگ نہیں لکھا
اللہ جانے اس دی زوجہ آمن دے وے یا نہ آمن دے وے اللہ جانے اس کے بہن آمن دے من یا نہ آمن دے علی دی علیتی رو پیت رو کے فرمائے شبیر ویر تیری دعا دے جمع شریف ہون دن شریفاں تو میرا کیڑا پردہ میری زین فرمائے شبیر ویر خط تسی لکھو دستخط میں ثبت فرمائیں دیا میں صدقے ہوں لاہور آلیا علی دیاں دیاں تھوڑی ہائے قبول فرماؤں صدات خدام دی پوری وچھائی قبول ہوئے میری سین فرمایا شبیر ویر تسی خط لکھو دستخط میں ثبت فرمائیں دیا سیدزادہ خط لکھیا گیا علی دی علیہ دی دستخط ثبت فرمائے ماتمی ازادارو شبیر مظلوم فرمائے جون لیا میرے قریبا ازادارو شیعہ سنیں جون قریب آیا مظلوم کربلا فرمائے جون خاتی جا بسرے لے جا سید ابن عبداللہ بسری نو خط دے میں اس نو آکھے امام پیدنی غریب دا سلام ہو دوسرا امام پیدنی بسرا تھے کربلا پاندھنا بیکھی میں امام مبینہ میں زمین دیا تنابانو سمیت دے ساں تیسرا امام پیدنی اگر آمنہ ہوئی کل دیگر ویلے پیڑی پتن تو چھوٹ ویسی مرحبا 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 اللہ اکبر میں صدقے ہوں اس لئے کہ ناسنوا کہ اگر آمنہ ہوئی کال دیگر ویلے بیڑی پتن تو چھوٹ ویسی ازادارو رننے جون وین کر کدہ بادشاہ میں حبشیاں نا مولا میرا خون بدبودار ہے بادشاہ تسی میں بہانے نال پیٹور دیو ازادارو رننے جون تے وین کر کدہ بادشاہ تسی اللہ درازو رو پہ جون تے رو کدہ مولا جس دن آل دنیا بہنا ہون وہ فوجہ جمع کر دے یا نکھیر دے صدقے ہوں آدھے بادشاہ پتہ لگ گئے میں حبشیاں نا ازادارو جس لئے کسنا بادشاہ میں حبشیاں خون بدبودار ہے مظلوم کربلا فرمائے جون میں تیرے خون اتنا خوشبودار کر دے ساں خوشبو ماں دے بڑے بڑے تاجر کربلا تنو میل باروں تیرے خون دی خوشبو نانا لے کے جامن وقت میں حسین کیوں میں صدقے ہوں فرمایا میں کریم آماندہ کریم پترہ فرمایا میں تیرے خون خوشبودار کر دے ساں مظلوم کربلا فرمایا عباس جی بادشاہ عباس جلدی کرو جون ودیا کرو ازادارو عباس سردار جون علی پاسے ایک بچنا کی تھا جون تیاری مکمل ہے جی بادشاہ تیاری مکمل ہے مولا فرمایا خط کی تھی رو پیا قدمات حتلا کہتے بادشاہ سب تو اچھی جا میرا سارے تے پاگے چلو کائی بیٹھا ماتمی ازادارو عباس سردار فرمائے ٹھیک ہے جا بسرے چلا جا سید ابن عبداللہ نخات دے میں ترے سنے سیدہ دلال دے میں آخری سنے میرا دے میں وہ کیڑا سنے اگے جا کے میں اپنے سامعین تک جملہ ارسال کرانگا ماتمی ازادارو تیاری مکمل ہو گئی شیعہ سنیاں جون گھوڑے تے سوار ہویا مٹی تے بے کرو منا لیو نہ تھکن علی قوم نہ سکن علی سمندر اسی تاروں نے گھوڑے تے چڑھ بیٹھا سفر شروع کیتا سزادارو جڑی آج رات گزرے گی آج دی رات ساری جون دا گھوڑا سفر چریا صبح دی نماز سزادارو بسرے دے باہروں ادا کیتی ہے شیعہ سنیہ نماز پڑھ لی جس لئے صبح دی نماز واجبہ پڑھن دے بعد نمازی آ جا رہے ہیں ہر کہن لے پاسے ویک کے پہ پوچھ دے رو رو کے پہ دے یار میں سعید دے گھر بنجنا ہے انہاں کہ یار سعید نا دے بندے دے ڈھیر ران دے ہیں تو کیڑے سعید دے اچھا میں تے رو کے دے او جڑا مدینے لے سیدان دا نو کرے میں صدقے ہوں ماں اس لئے کسنا او جڑا مدینے علیہ سیدان دا نوک کرے ایک بندہ دے تو سجے کھبے سامنے سیدھا اس دا گھر رہی ماتمی ازادارو آئے ذکر دی زدی قسمیں دکا للباب دروازے تو دستک دیتی سی اس تو پہلے مومنہ ماں تڑپ کی اٹھی آئی تے پتر علیہ پاس سے ویکھا دی میرا لال ویکھے نہ باہر کون آئی اس لئے آکس میرا لال ویکھے نہ باہر کون آئی جوان آئی ماں لے پاس ویکھا دے ماں ہو سکتے میرا کو دوست آیا ہوئے
شادی دی مبارکباد دین آیا وے مومنہ ماں تڑپ کیا دی میرا لال اے ویلا مبارکباد دا نہیں رو پئی مومنہ اچھا وین کر کے دی میرا لال لحظہ پہلے میری آنکھ لگیے میں ڈٹھا کیا ہے ویڑا میرا محمد دی دھید وال کھلے ہویا مرحبا 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 میں صدقے ہوں رو رو کے مومنہ دی اللہ جا پہلے میری آنکھ لگی ہے ڈٹھا کیا ہے ویڑا میرا ہے محمد دی دیوال کھلے ہوتا ہے اللہ اکبر آیا ہے ماتم زیادہ روادہ میں دید کی تھی ڈٹھا کیا ہے گھوڑ سوار نظر آئے شیعہ سنیاں جیڑا خود ہی پسینے شرابور ہے گھوڑا ہی پسینے شرابور ہے یا ماتم زیادہ رو ذکر دے قسمیں اسی تاروں نے گھوڑے تے سواری نہ جون جسے لے سعید ویڑے چو باہر نکلے جون سعید آلے پاسے وے کے پوچھنا کیتا ہے حال انتا سعید کیا تو سعید ہے آدھے ہاں میں سعید ہاں تسی کون ہو آدھے میں قاصد ہاں کتھوں آئے کربلا چھوں کہیں بھیجے آدھے مظلوم حسین آفرین بھئی جیسے لیا کسنا کہیں بھیجے آدھے مظلوم حسین عزادار حسین بادشاہ دا کربلا دا نام آیا دا جلدی کر گھوڑے تو تلے لیا میری بہنہ تیری بہنہ میں ادھے آتے نو ٹھڈے شربت پی ماما عزادار رو پہ اچھا وین کر کے ادھے جن ساتھیوں کو سردیاں دھیاں تسیان رو رو کے پہ آدھے دریاوہ دے مالکہ دیا دھیاں تسیان اللہ اکبر رو رو کے پیادے دریاوان دے مالکان دیاں دیاں اجن تسیاں ماتم زدار رو بلا تشبیح کر کے نا خط پیش کی تھی آدھے خط تھی ماتم زدار رو خط دے من دے بعد آدھے ترے سنینی سیدہ دلال دے آدھے امام پیدنی غریب دا سلام ہوئی دوسرا امام پیدنی اگر آمنا ہوئی بسرہ دے کربلا کندنا ویکھے میں امام مبینہ میں زمین دیا تنابان سمیٹ دیسا اٹھنا ہے ترو کہ دکری جا امام پیدنی اگر آمنا ہوئی کال دیگر ویلے بیڑی پتن تو چھوٹ ویسی باتنی ازاداروں ستاروں نے اترے سنے دیتے سیدہ دلال دے آدھے آخری سنے علی دلالی علی پتر عباس تا کمبل لگ پہ جاتا ہے بادشاہ کے فرمائے اچھا رنے تلو کے پیادے بادشاہ عباس آدھیانی صدقات بازار نہ کھولے مرحبا 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 اللہ مان بھئی میں صدقے ہوں رو رو کے پیادے بادشاہ عباس آدھیانی صدقات بازار اچھنا کھولے میں صدقے ہوں عزادارو خط دے کے واپس ٹر آئے آدھے میں ویندہ پہ آن ماتم عزادارو ٹر پہ آئے ذکر دی قسمیں ماتم مکانی ہوں جس لئے ٹر پہ آئے ماتم عزادارو جون سید ویڑ داخل ہوئے مومنہ ماں پوچھنا کی تھی میرا لال کون آئی اما قاصد آئی کتھو ہے کربلا آئی تو کہیں بھیجے بادشاہ حسین قاصد کربلا حسین دا نام آئے مومنہ ماں پتر علی پاسے بے کدی میرا لال کھانا پانی دیتا ہی ہے کوئی نا اچھا وین کر کے دے ماں میں منتا کردہ رہا میں آدھا رہا آتنو ٹھڈے شربت پی ماما رو رو کے ایک گاللہ دے ساتھیوں کو سردیاں دھیاں تسیاں رو رو کیا دریاوان دے مالکان دیاں دھیاں تسیاں مرحبا 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 میں صدقے ہوں اللہ اکبر ماتم عزادارو سلے مومنہ مادی ہاں میرا لال پچھلے سال سا جڑا گیا نا حسین دا سونا پتر علی اکبر سونی مسودہ لان گئی ہو سکتا ہے علی اکبر دی شادی دا خط ہوئے جدنا کسنا ہو سکتا ہے علی اکبر دی شادی دا خط ہوئے مومنہ دی میرا لال ایتھر روک میں ویندیاں میں تیریاں بہنہ نو بولا کے لے آندیاں اس لئے کسنا میرا لالہ تھروک شریفان دا خاتے میں تیریاں بہنہ نو بولا آندیاں او ماتمی عزادارو مٹی دبے کرونا لے صدات غیر صدات اسیتاروں نیا ٹردی مومن آئیے ماتمی عزادارو سیدیاں بہنہ نو نارا لا کے اتھے آئیے لاہورہ لیا
عزادارو اتھے آئیے جتھے سعید آئی ماتمی عزادارو کم دے ہتھا نال سعید خط کھولے شیعہ سنیاں پہلی ستر تے نگاہ پئیے لکھیا یا انا للہ لاہور علیہ امام مسلح تو طرف کے اٹھی ادھی بھول گئے ہیں خط حسین دائی آیت موت علی آئی آدھے امام گل موت نالو مات کوئی نہیں ناگر مرشد حسین بادشاہ خط لکھ دیان من حسین ابن علی آج دائی غریب ہو گئے خط کونے دے لکھیا ہے من حسین ابن فاطمہ زہرا مرحبا اللہ اکبر مومنہ مارو کیا دیئے میرا لال پتر جیڑے غریب ہو جامن خطا کے ماما دے نانی لکھ دے عزادارو سعید پہ پڑھ دے ماں پہ سن دیئے شیعہ سنیاں سعید خط پڑھنا شروع کی دے لاہور علیہ خط تو لکھیا ہے سعید میں غریب دا سلام ہوئی وہ نان کے وطنات نہیں منے نواد تبیاں چاہی رجب دلی گرائی میں تو نانے دا شہر چھوٹ گیا شبان دا پہلا ہفتہ میں مکہ آیا عجل حضر مسلمان حد کر دے سعید نوز الحد میرا بڑا نقصان ہے سعید دود میں کربلا آیا ستوین میرا پانی بند ہے نامی چڑھائیے من فوجہ دے پتل ویر دے صدقے ہوں اللہ اکبر ماتمی عزادار خاتو تے لکھے سعید لگا ضرور آمیں تم میرے اکبر با سنگتی ہیں مظلوم کربلا لکھیا سعید میں تینوں قدر نہ بلاواں سعید میں جاندہ وہ تیری نوی شادی ہوئے ترائے بانی دا کلا پھرا ہے یہی فرمان دا کلا سہارا ہے سعید میں تینوں قدر نہ بلاواں سعید میری یا مجبوری ہے جدندہ میں سر چاہے نہ لوہے محفوظ تے تیرا نا اکبر دے سنیاں جو لکھے آیا مرحبا اللہ اکبر مظلوم کربلا لکھیا ہے سعید لگا ضرور آمیں تو میرے اکبر دا سنگتی والسلام لاہور علیہ خط بند کرن لگئے شیعہ سنیاں مومنہ ماں ویدودی کھڑی ہے اکراوے بہنی پھیاں رو دیا رو کیا دینے سعید بھرا خط بند نہ کریں خط دے پچھلے پاسے کچھ لکھیا ہے روندہ ودے ترو کیا دے ماں محمد نبی دا حکم ہے ماں پتر دے حق دعا کرے اللہ قبول کر دے اماں پتر دے حق دعا کر شالا سعید مروندی میں صدقے مومنہ مادی میرا لال کے بنے موت دی تمنا پہ کر دیں تو چرنے دوین کر کے دے ماں اکھی نہ ہونا میں نہ پڑا اما خط دے پچھلے پاس لکھیا ہے سعید پھرا او میں علیہ دا سلام ہوئی صدقے ہوں اللہ اکبر میں صدقے ہوں آدھے ماں خط دے پچھلے پاس لکھیا ہے سعید پھرا او میں زینب دا سلام ہوئی صدقے اللہ اکبر روندہ ودے رو کیا دے ماں میں تو ساتھ سنے جو میں مدینے علیہ سیدان دی دعا نال جمعہ ماں میری زندگی پیران دی امانت ہے میری جوانی پیران دی امانت ہے ماں میں ویندہ پیا جدنا کیسنا اماں میں ویندہ پیا وے کھلین ولی اللہ پر نالی ماں دا جگر تے حوصلہ پتر علی پاس وے کیا دی میرا لال اور راضی میں اسے لے امرہ جگر میں سن لیا تیری لاش تو گھوڑے بھاج گئے مرحبا آدھی میرا لال
میں راضی ہو سے لے ہومنا جدن میں سن لیا تیری لاش تے گھوڑے بھج گئے میں صدقے ہوما عزتدار مان ملے لوگ اور علیہ بہنہ نال ودا کیتا سا ماتمی عزتدار ہو سیدہ نوکران سیدہ گھوڑا تیار کیتا ہے شیعہ سنیاں چڑھ بیٹھے گھوڑے تے اللہ اور علیہ چند قدمات گئے مومنہ مائی ہاتھ جوڑ کیا دی میرا لال ایک ویری پھلے لیا آدھے کے بنے مومنہ مادی میرا لال مان ملے بہنہ نال ودا کیتا ہے وہ بھی تا کسی دی کچھ لگ دی ہے جندے ہتھا تو جن توڑی مہندی دا رنگ نہیں لتھا میرا لال میں بار گئے سیدہ سرخ رونا چاندیا میرا لال جلدی کر گھوڑے تو تلے لیا ہوشیاں سنیا ادن دی باتیں لاہورا لیا دنیا بیوی ایک بیٹو اپنے عقیدے چھپا دیان اچھا وین کر کیا دے اللہ جانے کیڑے عقیدے دیئے اللہ جانے اجازت دے نہ دے مومنہ ماں دیئے میں تیرے نال ویندیاں بہنی آدیا نے ایسا تیرے نال ویندیاں آزادار سیدہ دے مات بہنہ نار اللہ کے آدھا میں ٹردہ ٹردہ حجرے روشی کا کھلایا آدھا نگاہ کی تیئے بٹھا کیا ہے آدھا میری بیوی سرخ لباس رہا کہ کالا پایا ہویا ہے بستر چھوڑ کے مٹیاں تے بیٹھی ہوئی ہے رو رو کے آدھی کے کرا او واس نہیں پیا لگدا اللہ اکبر اللہ اکبر سیدہ دے میں اکھنا کیتا ہے جذباتی نہ ہو محمد مصطفیٰ دی شریعت چورت جہاد حرام رو کیا دی میں جنگ تے نہیں کرنی او جدے ویسے نلی دیاں دھیاں میں انہاں دی نوکری کرے سا میں انہاں دی خدمت کرے سا ماتمی عزادارو ذکر دی قسم ایسی تاروں نے ماتمی مکانی سیدہ جائے میں اکھنا کیتا جذباتی نہ ہو محمد مصطفیٰ دی شریعت چورت جہاد حرام اچھا وین کر کیا دی میں جنگ تے نہیں کرنی جدے ویسے نلی دیاں میں انہاں دی نوکری کرے سا میں انہاں دی خدمت کرے سا سیدہ دے میں اپنے یوجن بہا کے سفر کرنا شروع کیتا ہے لاہور آلیا سیدہ دے جدن میں گھوڑا بجیں گئی میں نے آدھی گھوڑا ایسا ٹور او گھوڑا مٹھا ٹور آئی تو پہلے میں کدا گھوڑیاں دے سفر نہیں کیتے لاہور آلیا ستاروں نے اشیاں سنیا جدا محرم کا دن دوبارہ تے آیا یا گھوڑا سیدہ پہلا قدم ٹپے کربلا تے رکھیا ہے لکھاں دی آواز آندھی مارو ہوئے با کوئی نہیں رہ گیا ہو جیڑی سارے رستے آدھی گھوڑا ایسا ٹور رو رو کے پیا دی گھوڑا تیز بھجا ہو پیا کو سجا ہے تیا جہی کا چنا زہرا دا ودا دے نہیں ہو کے آئے غربت دے ہوئے چبان دے پہ سورا دا رو رو کے پیا دیے پہلے سنی دنا او پی پیا لیا دے او میرا حالیدہ لہندا انگنا ہوئے ساڑھے ویندیاں توڑی لٹی داج منجے کبراد میں صدقے لاہور علیہ سیدہ دے میں اپنی دو جانوا کو تھے لائے جتھے میں نے کالے علم نظر آیا نظر میں نے پک لگ گئے دے سیدیاں دے خیام آ گیا ہوشیاں سنیاں دے جے سیدہ دے جدن میں خیام دے اندر داخل ہوئیاں بٹھا کیا ہے او ساتھیوں کو سردیاں دھیاں کسیاں اچھا وین کر کیا دیا نے پر جائی دنائی او جدن پیواون واسطے پانی بھی نہیں ریا مرحبا مرحبا اللہ اکبر رو کے دن بھر جائیے دنائیے جدن پیوامن واسطے پانی بھی نہیں ریا اللہ دارو سیدہ دے میں اپنے جو جن لہا کے دے میں سفر کرنا شروع کیتا ہے سیدہ دے میں فوجہ کا رستہ بنیندہ ہے سیدہ دے جدن میں آیا کہ دکھا کیا ہے آدھے قیامت دا منظر ہے سیدہ دے جدن میں آیا خدا لعنت کرے شمر بغیرت یہ حرام لادے شبیر غریب کربلا نوالا جو پکڑے آئے ایک ہاتھ نہ تماچے ودا
مار لے سیدہ دا میں کیا نہ ماری میں وارث آ گیا وارث بنانا یا مظلوم کربلا سر چاہے سیدہ لے پاس رے کے رو رو کے پیدن پوندے رکی دی حیا من وچا پوندے رکی دی حیا من وچا میرا اکبر وین تو لہ گیا ہائے جگر میں صدقے اللہ اکبر میں صدقے ہوا مظلوم کربلا رو رو کے پیدن پوندے رکی دی حیا من وچا میرا اکبر وین تو لہ گیا ہائے جگر دے خون دلا مہدیا پھل برچیدہ شہد آئے میں صدقے اللہ اکبر میں صدقے ہونا عزادارو مظلوم کربلا لے پاس وے کے سید رنے اچھا وین کر کے دے باچہ حسین سونا پتر کتے آئی جاندی آج شادی آئی مظلوم کربلا فرمایا سید رول سورے چھریتانے دانے میں خون چھایا ہے شہر دی جان صدقے ہوا اللہ مان بھئی میں صدقے ہوا عزت دار اللہ دارو رو رو کے مظلوم کربلا فرمایا رول سے رے گئے چھریتانے دانے میں خون چھایا سورادہ پڑھ کے میں کچھ علام سماعت فرما لیں آج شام 9 محمد غازی صاحب سے ورونہ کو فروز ممبر ہوں اور ذکر محمد و اہل بیعت محمد بیان فرمائیں برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات تماس دعا برائے معرفت یوسف زہرا بقیت اللہ حجت اللہ قدرت اللہ وارث خون حسین منتقم آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن اصغری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا آج کے دور کی سب سے بڑی دعا ہر مومن کے دل کی صدا سارے صاحبان مل کے آمین کہیے گا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوال الحسين وجعلنا من الباقين في عزاء الحسين اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم احشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم على محمد صلوات جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگے تو آمین سارے صاحبان کہا کریں کیونکہ کبھی کبھی خدا دعا مانگنے والے کی دعا نہیں بلکہ آمین کہنے والے کی آمین قبول فرما لیتے ہیں دعا ہے میرا کریم اللہ بانیان مجلس کی اس پرخلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو مومنین نیک دلی حاجات لے کے بارگاہ اقدس میں تشریف لائے ہیں آل محمد کا کریم خالق آپ کو اس کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرمائے جو تنگ دستی ہیں تنگ دستی دور فرمائے اور جو بے قید ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرمائے اور آج سب کے دور کی سب سے بڑی دعا کہ ہمارے بارہویں آقا
امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں اس وقت تک زیر آسمان رہتی ہیں جب تک محمد و اہل بیت محمد پہ درود نہیں پڑھا جاتا۔ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے جی تھوڑی سی گفتگو کی جائے، کوئی ذاتی حیثیت نہیں، امام حسین کا سب سے چھوٹا نوکر ذاکر ہونے کی حیثیت سے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے خدمت گزار ہوں۔ اللہ کا ایک بہت بڑا نبی گزرا ہے، بات شروع ہو گئی۔ اللہ کا ایک بہت بڑا نبی گزرا ہے جناب سلیمان۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام۔ اللہ کا باعزت نبی تھا، باعظمت نبی تھا، پیغمبر تھا، اللہ کی حجت تھا۔ انسان اس کے تابع تھے، حیوان اس کے تابع تھے، پرندے اس کے تابع تھے، نباتات اس کے تابع تھی۔ پوری جتنے انسان، حیوانات، چرند، پرند، ساری جناب سلیمان بن داؤد کی رعیت تھی۔ جناب سلیمان تخت پہ بیٹھتے تھے تو پرندے اپنے سروں کا جناب سلیمان کے سر پہ سایہ کرتے۔ ایک دن جناب سلیمان مسند پہ تشریف فرما تھے اور پرندوں نے اپنے پروں کا جناب سلیمان پہ سایہ کیا ہوا تھا کہ ایک ہلکی سی کرن سورج کی جناب سلیمان پہ پڑی۔ جناب سلیمان نے پرندوں کی طرف دیکھا تو پرندوں نے کہا کہ بادشاہ ہدہد ایک پرندہ ہے، وہ غائب ہے، اگر ہدہد ہوتا تو یہ سورج کی شاخ آپ پہ نہ پڑتی۔ جناب سلیمان نے کہا کہ ہدہد کدھر گیا؟ میری اجازت کے بغیر ہدہد کدھر چلا گیا؟ انہوں نے کہا بادشاہ اس چیز کا ہمیں نہیں پتا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ جب ہدہد آئے نا تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ اللہ کا جلال والا نبی تھا۔ کچھ دیر گزری، ہدہد آیا، پرندوں نے کہا کہ آج اللہ کا نبی بڑا جلال میں، تو تیری خیر نہیں۔ تو ہدہد جناب سلیمان کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑے اور کہا پہلے میری بات سن لیں، پھر آپ نے جو سزا دینی ہوئی وہ مجھے قبول ہے۔ جناب سلیمان نے کہا اچھا بتاؤ کدھر گئے تھے؟ اس نے کہا جی آپ یہاں پہ انسان آپ کے تابع، حیوان آپ کے تابع، جنات آپ کے تابع، نباتات آپ کے تابع، چرند پرند آپ کی رعیت۔ میں ایک ایسے ملک سے ہو کے آیا ہوں جہاں لوگ ابھی بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو آپ ان کو جا کے تبلیغ کریں۔ وہ تب جا کے ہدہد کی جان چھوٹی۔ جناب سلیمان نے کہا اچھا یہ تو تبلیغ پہ گیا ہوا تھا۔ جناب سلیمان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو نے آ کے خبر دی ہے نا، اب پیغام بھی تو ہی لے کے جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جو تخت بلقیس کا ذکر جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب آپ کے ذہن میں کیا ہوگا کہ جو تخت بلقیس تھا وہ سائز میں کتنا بڑا ہوگا؟ 5 فٹ کا، 10 فٹ کا، 20 فٹ کا۔ تاریخ میں ہے کہ جو تخت بلقیس ہے اس کا سائز وہ 10.5 میل لمبا تھا۔ 10.5 میل یہاں سے ٹھوکر کی طرف لگا لیں، 10.5 میل کتنا بنتا ہے؟ اتنا لمبا اور اتنا بڑا تخت بلقیس تھا، اور سادہ نہیں تھا، ہیرے جواہرات، یاقوت، عقیق کا جڑا ہوا تخت سوری، اور 4000 کرسی اس تخت پہ لگتی تھی۔ اتنا بڑا تخت تھا، 4000 اس پہ کرسی لگتی تھی، جانور بھی اس کے اوپر باندھے جاتے تھے، گھوڑوں کا استبل بھی اس کے اوپر موجود تھا۔ اللہ کا نبی جناب سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے تھے تو جناب سلیمان نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے تخت بلقیس لا کے دے گا؟ ایک جن اٹھا، اس نے کہا بادشاہ میں لا کے دوں گا۔ جناب سلیمان نے کہا اچھا صبح کا وقت تھا۔ جناب سلیمان نے کہا کہ تجھے کتنا وقت لگے گا تخت بلقیس کو لانے کے لیے؟ تو اس جن نے کہا جی صبح کا وقت ہے تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس آپ کے سامنے لے آؤں۔
जनाब सुलेमान ने कहा बड़ा जिन रोंदा जिन बनन। अब मैं शाम तक तेरा इंतजार करूंगा कि तू कब तक लेके आएगा, कोई और है जो इससे भी पहले लेके आ सके। मजमे में से एक बंदा उठा, उस जिन ने कहा कि मैं तो जिन था और मैं शाम को लेके आ रहा था, ये तो इंसान है, जरा इसकी बहादुरी भी चेक कर लें कि ये कब लेके आएगा। जनाब सुलेमान ने कहा कि तू तख्ते बल्कीस कितनी देर में लेके आएगा। उस बंदे ने हाथ जोड़े कहा जनाब सुलेमान से कि आप सिर्फ अपनी तरफ देखें, जो अपनी तरफ देखें कितनी एक लम्हा लगता है। उस बंदे ने कहा जनाब सुलेमान कि आप अपनी तरफ कुरान का वाकया पढ़ो कि आप अपनी तरफ देखें और अपनी तरफ देख के आप सामने देखेंगे तो आपके सामने तख्ते बल्कीस होगा। जनाब सुलेमान ने कहा चलो देख लेते हैं। जनाब सुलेमान ने अपनी तरफ देखा और जब जनाब सुलेमान ने सामने देखा तो तख्ते बल्कीस मलका समेत बादशाह के सामने। पांचवें मौला इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के पास हुमाम सल्ले अला। जनाब सुलेमान ने पूछा कि तू वो काम जो जिन शाम तक कर रहा था तूने एक लम्हे में कैसे कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास कुरान मजीद की किताब का थोड़ा सा इल्म मौजूद, ये उसकी बरकत है कि मैं एक लम्हे में तख्ते बल्कीस ले। पांचवें मौला के पास एक बंदा आया, उस बंदे ने आगे पूछा कि मौला वो बंदा एक लम्हे में तख्ते बल्कीस ले आया था। मौला ने कहा हाँ एक लम्हे में ले आया था। कहा मौला एक लम्हे में। मौला ने कहा एक लम्हे में। कहा कैसे। मौला ने फरमाया कि उस बंदे के पास एक इसमें आज़म मौजूद था और मोहम्मद बाकर के पास 72 के 72 इसमें आज़म मौजूद, कुल 72 इसमें आज़म है, उसके पास सिर्फ एक इसमें आज़म का इल्म था और मुझ बाकर के पास 72 के 72 इसमें आज़म मौजूद है। जनाब सुलेमान बिन दाऊद अल्लाह के जलाल वाले नबी थे। तो जो है सर साहिबान की ये खामोशी नहीं, ये तवज्जो है। दाद के लिए कभी मजलिस पड़ी नहीं, एक पैगाम है जो आप मोमिनीन के तक पहुंच जाए बस। जनाब सुलेमान महल बनवा रहे थे, रियाया काम कर रही थी, रैयत काम कर रही थी, जिन्नात काम कर रहे थे, इंसान काम कर रहे थे, परिंदे काम कर रहे थे, चरिंद परिंद हैवान निबातात इंसान जिन्नात, रियाया काम कर रही है, महल तामीर हो। जनाब सुलेमान बिन दाऊद उस महल की 10 सीढ़ियां थी। जनाब सुलेमान बिन दाऊद 10वीं सीढ़ी पे खड़े, रियाया को काम करते हुए देख रहे थे। जनाब आखिरी पहली सीढ़ी पे एक जनाब सुलेमान को बंदा नजर आया और जनाब सुलेमान बिन दाऊद इतने जलाल वाले नबी थे कि जनाब सुलेमान के सामने बंदा ज्यादा देर के लिए टिकता नहीं था। जनाब सुलेमान ने देखा कि बंदा पहली सीढ़ी पे बड़ी देर से खड़ा है। जनाब सुलेमान ने कहा कि कौन है जो सुलेमान बिन दाऊद के सामने इतनी देर के लिए खड़ा है। उसने कहा कि बादशाह मैं जिंदगी में सिर्फ एक दफा था। मौला ने कहा, जनाब सुलेमान ने कहा कि तुझे मैंने पहले कभी देखा नहीं, कहां से आया है। उसने कहा बादशाह मैं जिंदगी में सिर्फ एक दफा था। जनाब सुलेमान ने कहा अच्छा 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 इजराइल है। कहा जी सरकार। कहा क्यों आया। इजराइल ने कहा सरकार मैं क्यों आता हूँ। कहा अच्छा रूह कब्ज करने के लिए। जी सरकार। जनाब सुलेमान के पास एक असा था। जनाब सुलेमान ने असा का इशारा किया, कहा अच्छा मेरा रास्ता छोड़, मुझे मेरे हुजरे में जाने दे, मैं अपने बिस्तर पे लेटता हूँ और तू मेरी रूह कब्ज कर ले। इजराइल ने कहा कि सरकार अगर तो आप ये बात मुझे आम अंदाज में कहते ना तो कोई गुंजाइश पैदा करते। ये जो आपने असा के साथ शाही नखरा दिखाया है ना, यही पे रूह कब्ज करूंगा। एक एक जुमले का मैं जामिन। जनाब सुलेमान 10वीं सीढ़ी पे खड़े थे और इजराइल ने 10वीं सीढ़ी पे जनाब सुलेमान बिन दाऊद की रूह कब्ज कर और जनाब सुलेमान का असा उनकी बगल में दे के जनाब सुलेमान को खड़ा कर दिया। 1 साल तक अल्लाह का नबी खड़ा रहा, रियाया काम करती रही, जिन्नात काम करते रहे, इंसान काम करते रहे, निबातात चरिंद परिंद कि अल्लाह का नबी हमें देख रहा है। ये मेरे अपने जुमले हैं कि जनाब सुलेमान की
रसूल खुदा की उम्मत से तो जनाब सुलेमान की रियाया का अकीदा बड़ा बुलंद था कि 1 साल तक अल्लाह का नबी खड़ा है, ना बोल रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना सो रहा है। और आज रसूल का उम्मती कहता है कि वो रसूल जिसके घर ना बिछोना था, ना चादर थी, तो जो है कि 1 साल तक अल्लाह का नबी खड़ा है, रियाया देख रही है। चलो इंसान तो सो जाते हैं, जिन्नों का काम तो सोना नहीं, वो तो देख रहे हैं कि मुसलसल अल्लाह का नबी एक जगह पे खड़ा है। चलो सो नहीं रहा, खा तो सकता है ना, पीना तो इंसान की जरूरत है। 1 साल तक अल्लाह का नबी 10वीं सीढ़ी पे असा की टेक के साथ खड़ा रहा। 1 साल के बाद अल्लाह ने दीमक को हुक्म दिया, उस दीमक ने असा को चाटा, असा टूटा, नबी जमीन पर तशरीफ लाए, तब जाके रियाया को पता चला कि नबी इस दुनिया से जा चुके। किताब का नाम है कंजुल फवाइद, लिखने वाले का नाम है अल्लामा शेख मुफीद अली रहमा। वो अपनी किताब कंजुल, दुख लगेगा मुझे इस बंदे पे नतीजा देने लगा हूँ कि अली के नौकरों की फजीलत क्या है, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे पर होते जुमला ये मैं परवाज करके पढ़ता। किताब का नाम फिर बता रहा हूँ कंजुल फवाइद, लिखने वाले का नाम है अल्लामा शेख मुफीद अली रहमा। वो अपनी किताब कंजुल फवाइद में लिखते हैं कि मैं हैरान उस वक्त हुआ कि जब अल्लाह के बाइज्जत नबी को, बाज़मत नबी को इजराइल ने एक सीढ़ी उतरने का मौका नहीं दिया। दूसरी तरफ मदाइन का शहर था, अली का नौकर था सलमान, सलमान का नौकर था ज़ाज़ान। वो रिवायत करता है कि जब जनाब सुलेमान का वक्त आखिर था, वो अपने बिस्तर पर तशरीफ फरमा थे कि अचानक उठे, तकिए की टेक लगाई और आसमान की तरफ देखा और देख के कहा कि ए इजराइल, तू 7वीं मर्तबा आ रहा है या 17वीं मर्तबा? मैं क्या करूं? मैंने तुझे कहा है ना कि मैंने तब तक मरना नहीं जब तक अली नहीं आ जाते। जो है अली, जनाब सुलेमान ने कहा ये है फजीलत। ईमान के टोटल 10 दर्जे, ईमान का 11वां दर्जा नहीं, और जनाब सुलेमान 10 के 10 दर्जों पे फाइज थे। मिन्नन अल बैत का लक़ब हासिल था कि सलमान हमारी अहले बैत में से है। अमीर मुत्तकियान मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मसनद पर तशरीफ फरमा थे। सलवात पढ़ ले मिलके बाबा। एक बंदे ने मौला से कहा कि आप मुर्दे जिंदा कर सकते हैं? मौला ने कहा कि मुर्दे तो मेरा सलमान जिंदा कर सकते हैं। वो बंदा मस्जिद से बाहर आया, देखा तो जनाब सुलेमान आ गए। उसने कहा कि सलमान, अली फरमा रहे थे कि मेरा सलमान मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो क्या तू मुर्दे जिंदा कर सकता है? जनाब सुलेमान ने कहा कि अगर अली ने कहा है कि मैं मुर्दे जिंदा कर सकता हूं तो फिर मैं कर सकता हूं। उसने कहा जी मालिक भी दावेदार, नौकर भी दावेदार। उसने जनाब सलमान का हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान में ले गए, कहा अच्छा सलमान मुर्दा जिंदा करके दिखा। जनाब सलमान ने कहा कि तू मुझे कब्र बता, किस कब्र का मुर्दा जिंदा कर। बाद में ये ना कहना कि सलमान ने अपनी मर्जी का मुर्दा जिंदा। उसने कब्र की तरफ इशारा किया, कहा अच्छा ये फलां कब्र का मुर्दा जिंदा कर। तारीख के जुमले हैं कि जनाब सुलेमान ने कब्र पे हाथ रखा, बिला तस्बीह कब्र पे हाथ रखा। ना जनाब सुलेमान ने तस्बीह पढ़ी, ना चिल्ला काटा, ना किसी का नाम लिया। जनाब सुलेमान ने कब्र पे हाथ रख के कहा कि ऐ साहिब कब्र, ये बंदा कह रहा है कि अली ने कहा है कि मैं मुर्दे जिंदा कर सकता हूँ। अगर तो अली ने कहा है तो फिर कब्र से बाहर आ। कहा कि अगर अली ने कहा है कि मैं मुर्दे जिंदा कर सकता हूँ तो फिर कब्र से बाहर आ। तारीख के जुमले हैं वो कब्र शकुन, कब्र शक हुई, मुर्दा कफन समेत बाहर आया। जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया और जो जिंदा था मारी गया ना देख के। और वो मुर्दा उठ के, कफन उसने पहना हुआ था, कभी दाएं भागे, कभी बाएं भागे, कभी पीछे की तरफ भागे, कभी आगे की तरफ भागे, और एक ही जुमला कहे ऐ ना जमल, ऐ ना जमल, मेरा ऊंट कहाँ है, मेरा ऊंट कहाँ है। उस बंदे ने कहा या सलमान
کہ یہ بندہ اٹھ کے اونٹ کی ڈھونڈ رہا ہے۔ جناب سلیمان نے کہا کہ تو نے رسول خدا کی حدیث نہیں پڑھی کہ بندہ جس صورت میں جس حالت میں مرے گا جب اس کو اٹھایا جائے گا اس کی زبان پہ یہی الفاظ ہوں گے، اور یہ بندہ مرا تھا اپنا اونٹ ڈھونڈتے ہوئے اور اس کو جگایا گیا ہے تو یہ اب بھی اونٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر وقت زبان پہ علی علی رہا کرو تاکہ قیامت والے دن لوگ کوثر کو ڈھونڈے اور تم علی کو ڈھونڈو۔ ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ لوگ ان کے نوکروں کے بارے میں سوچتے ہیں، توجہ ہے، ایمان کے ٹوٹل 10 درجے، 11واں درجہ ایمان کا نہیں ہے، اور جناب سلیمان 10 کے 10 درجوں پہ فائز ہے۔ ایک دن جناب سلیمان موضوع پسند آ رہا ہے، جناب سلیمان گلی سے آ رہے تھے کہ ایک بندہ مسجد سے تشریف لا رہے تھے تو ایک بندہ سامنے سے آیا، اس نے کہا جی مسجد میں کون کون ہے؟ اس نے کہا جی ایک تو اللہ کا رسول ہے اور ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے۔ وہ بندہ مسجد میں گیا تو دیکھا رسول خدا تشریف فرما تھے، ساتھ امیر متقیان مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں سلمان جیسا سچا کوئی نہیں، یہ تازہ 2 منٹ بھی نہیں ہوئے یہ گلی میں نے سلمان سے پوچھا سلمان مسجد میں کون ہے؟ تو سلمان نے کہا ایک تو اللہ کا رسول ہے اور ایک وہ ہے جسے میں نہیں جانتا۔ تو علی کو سلمان نہیں جانتا؟ رسول خدا نے کہا اچھا سلمان کو بلا کے لے گیا۔ وہ گیا جا کے سلمان کو ڈھونڈا، کہا رسول خدا بلا رہے ہیں۔ جناب سلیمان مسجد میں تشریف لائے، رسول خدا نے کہا کہ سلمان یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے۔ کہا یہ کہہ رہا ہے اس نے تجھ سے پوچھا ہے کہ مسجد میں کون کون ہے؟ تو نے کہا جی ایک اللہ کا رسول اور ایک وہ جسے میں نہیں جانتا، تو کیا تو علی کو نہیں جانتا؟ جناب سلیمان مسکرائے، کہا میری کیا مجال، میں علی کو جانوں؟ آپ ہی نے کہا ہے علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ علی بن ابی طالب وہ ذات ہے جنہیں میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں جناب علی بن ابی طالب کو جاننے والا؟ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام مسند پہ تشریف فرما تھے کہ جناب سلیمان آئے، کہا مولا آپ بتائیں کہ آپ کی حکومت کہاں کہاں ہے، آپ کون ہیں؟ جناب سلیمان کو مولا علی نے کہا اچھا آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ مولا علی نے اشارہ کیا، بادل کا ایک ٹکڑا زمین پہ آیا۔ مولا علی بن ابی طالب نے کہا کہ سلمان آنکھیں بند کر لے، توجہ ہے، آنکھیں بند کر لے، جب تک تجھے میں نہ کہوں آنکھیں کھولنی نہیں۔ جناب سلیمان اس بادل پہ سوار ہوئے، ساتھ مولا علی سوار ہوئے۔ مولا نے کہا سلمان آنکھیں کھول۔ جب سلمان نے آنکھیں دیکھی، یاقوت کی زمین، یاقوت کا تخت اور ملائکہ تھے، یاقوت کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یاقوت کا تخت تھا، اوپر مولا علی بن ابی طالب تشریف فرما تھے، یاقوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔ مولا نے کہا کہ سلمان پھر آنکھیں بند کر۔ جناب سلیمان نے آنکھیں بند کی، کہا اب کھول۔ جناب سلیمان نے آنکھیں کھولی، زمرد کی زمین، زمرد کا تخت، ملائکہ نے زمرد کلر کے کپڑے پہنے تھے، زمرد کلر کا مولا امیر متقیان نے تاج پہنا ہوا تھا۔ مولا نے کہا سلمان آنکھیں بند کر۔ جناب سلمان نے آنکھیں بند کی، مولا نے کہا سلمان آنکھیں کھول۔ سلمان نے آنکھیں کھولی، چاندی کی زمین، چاندی کا تخت، چاندی کا تاج، وہی ملائکہ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ 18,000 عالمین کی امیر متقیان نے جناب سلیمان کو سیر کروائی، اور سیر کروانے کے بعد مولا نے کہا کہ سلمان اب آنکھیں بند کر۔ جناب سلیمان نے آنکھیں بند کی، مولا نے کہا سلمان آنکھیں کھول۔ سلمان نے آنکھیں کھولی، وہی مدینہ، وہی مدینہ کی مٹی، وہی مسند پہ مولا علی امیر متقیان تشریف فرما تھے۔ اور صحابہ نے آ کے کہا، 3 دن بعد صحابہ نے آ کے کہا کہ مولا 3 دن ہو گئے ہیں، سلیمان نہ بول رہا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے، نہ کچھ پی رہا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہے تو کھلی ہے، بند بھی نہیں کر رہا، سو بھی نہیں رہا۔ مولا نے کہا سلمان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ امیر متقیان کے پاس جناب سلیمان کو لایا گیا۔ مولا نے کہا کہ سلمان کیا ہوا؟ تو نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ سو رہا ہے۔
کہا جو مولا جناب سلمان نے کہا مولا سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو مولا امیر متقیان نے فرمایا کہ تجھے رسول خدا نے کہا ہے نا کہ علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے، تو جو ہے صاحبان ایمان کے 10 درجے اور 10 کے 10 درجوں پہ جناب سلیمان فائز ہے۔ ایک دن جناب قمبر نے جناب سلیمان سے پوچھا، جناب قمبر وہ ہے کہ جو ایمان کے 9 درجوں پہ فائز ہے اور جناب سلیمان 10 درجوں پہ فائز ہے۔ جناب قمبر نے جناب سلیمان سے کہا کہ سلمان، جتنا میں مولا علی کے پاس بیٹھتا ہوں، جتنا تو بیٹھتا ہے اتنا ہی میں بیٹھتا ہوں، جتنی تو میرے متقیان کی باتیں سنتا ہے اتنی میں سنتا ہوں، تو میں 9 درجوں پہ فائز کیوں ہوں، تو 10 پہ کیوں فائز؟ تو امیر متقیان سے سوال ہوا کہ مولا سلمان 10 درجوں پہ ہے، میں 9 پہ ہوں، وہ بھی آپ کی باتیں سنتا ہے، میں بھی اتنی سنتا، تو پھر وہ 10 پہ کیوں فائز ہے؟ مولا امیر متقیان نے کہا کہ سلمان کو بلا کے لے کے، جناب سلمان کو بلایا گیا۔ جناب قمبر اور جناب سلیمان مولا علی بن ابی طالب کے سامنے تشریف فرما تھے۔ امیر متقیان نے ایک چھری اور ایک سیب جناب قمبر کو دیا اور کہا کہ قمبر سیب کو کاٹو۔ جناب قمبر نے چھری پکڑی اور سیب کو 2 حصے میں تقسیم کر دیا۔ مولا نے کہا کہ قمبر تو نے سیب کیوں کاٹا؟ کہا مولا آپ نے کہا تھا اس لیے کاٹا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے اب یہ چھری اور سیب سلمان کو دے۔ چھری اور سیب سلمان کے پاس آیا، مولا نے کہا سلمان سیب کاٹو، سیب کاٹو۔ جناب سلمان نے سیب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ مولا نے سلمان سے پوچھا کہ سلمان تو نے سیب کیوں کاٹا؟ کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ کے بولنے میں فرق نہیں ہے، میرے سننے میں فرق ہے۔ کہا قمبر یہ فرق ہے تجھ میں اور سلمان میں۔ ایک دن جناب سلمان نے قبلہ تشریف فرمائے پر آخری فکرہ اور بآواز بلند تر صلوات پڑھنے ملتی۔ پھر بھی بآواز بلند تر صلوات، بس آخری فکرے اور زحمت تمام۔ جناب سلیمان نے امیر متقیان مولا علی بن ابی طالب سے پوچھا کہ مولا میں کون ہوں؟ تو مولا نے کہا کہ سلمان تو ہماری محبت میں یہ بھی بھول گیا ہے کہ تو کون ہے؟ تو مولا نے کہا کہ سلمان تو وہ ہے کہ اگر تو چاہے تو اس جیسے کئی زمانے تخلیق کر سکتا ہے۔ پردے میں جناب فضا یہ سن رہی تھی، کہا مولا اگر سلمان کا یہ رتبہ ہے تو مجھے فضا کا کیا رتبہ ہے؟ امیر متقیان نے فرمایا کہ فضا تو وہ ہے کہ اگر تو چاہے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے مٹی لے کے اس جیسے کئی سلمان بنا سکتی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔